درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا بیان ہے جنتی اور جہنمی فرقے کے تعلق سے۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہے اور میں بھی سنتا ہوں، ہر مسلک والا، ہر فرقے والا، ہر مذہب والا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ہم حق پر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حق پر کون سا فرقہ ہے؟ آپ فرقہ قدریہ دیکھ لیجئے، اہل قرآن دیکھ لیجئے، نیچری دیکھ لیجئے، چکڑالوی دیکھ لیجئے، جبریہ دیکھ لیجئے، قدریہ دیکھ لیجئے، یہ جتنے فرق ہیں تقریباً امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اس کی طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی اشارہ فرماتی ہے۔ تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنتی آخر ہے کون سا فرقہ؟ اس تعلق سے حدیث شریف سنیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی رواہ ترمذی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کرے گا، اور یہ ہو چکا ہے۔ کتنی مرتبہ اخبار میں آیا ہے کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ تو میری امت بھی ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں بٹ گئے تھے، فرقوں میں ہیں، اور میری امت 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام مذہب والے ناری اور جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ ایک مذہب والے کون ہیں، یعنی ان کی کیا پہچان ہے جو جنتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے،
اور اسی طریقے پر عمل کرنے والا فرقہ جنتی کہلائے گا۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حدیث سے غیب ثابت ہوتا ہے کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کتنے 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک ایک چیز بتا رہے ہیں جو انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو میری امت بھی ایسا کرے گی۔ ابھی کیا نہیں ہے لیکن سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میری امت بھی ایسا کرے گی۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اسی کا نام علم غیب ہے۔ لغت میں نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اگر کوئی شخص نبی کو مانتا ہے، نبی کو تسلیم کرتا ہے، تو نبی کہتے ہی اسے علم غیب ماننا پڑے گا، چونکہ نبی کے لغت میں معنی، نبی کے معنی ہی لغت میں ہے غیب کی خبر دینے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا لمن ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں اور اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی جن نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ یہ ایسا راز تھا کہ جس راز کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اس کے فضل کی بات ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ موقع عطا فرمایا۔ اور وہ راز جو راز تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس پروردگار عالم کا دیدار معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات گرامی تھی۔ جب اللہ ہی آپ سے نہ چھپا تو پھر اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ اللہ وحی کے ذریعے سے نبی کو مطلع فرما دیتا تھا کہ وحی آتی تھی اور آپ کو خبر کر دی جاتی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ سے کہ اگر وہ غیب جانتے تو پھر وہ اپنے آپ بتاتے، وہ تو وحی کا سن کے بتاتے۔ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ جو وحی ہے ہماری طرف سے، یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی غیب کی خبر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام جہنمی ہوں گے۔
اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یا تو اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ ان کو بہت لمبے عرصے تک جہنم میں رکھا جائے گا جو کلمہ گو ہوں گے، سمجھ رہے نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دائمی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ جو فرقہ جنتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ اہل سنت کے نظریات دیکھیے، اہل سنت کے عقائد دیکھیے اور صحابہ کرام کے عقائد کو دیکھیے، ان کا عمل دیکھیے، کیا ہم اس طریقے پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ایک ایک چیز آپ ملاتے چلے جائیے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے تھے، صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کو سب سے افضل و اعلیٰ بھی مانتے تھے، صحابہ اکرام سرکار کو علم غیب بھی مانتے تھے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اناج کی دیکھ بھال کے لیے جو زکوٰۃ سے وصول ہوتا تھا اس کی رکھوالی کے لیے ایک صحابی کو متعین فرمایا۔ وہ صحابی آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی رات میں تو دیکھا کہ کوئی اناج میں سے کچھ بھر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ آپ جلدی سے اٹھے اور اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس سے کہا کہ بھئی تو کون ہے؟ چل میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس نے وہ رونے لگا، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا اور کہا کہ ایسا مت کرو، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے چھوڑ دو۔ اس صحابی کو رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پوچھتے کہ بھئی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ تو پیش نہیں آیا ہے، اپنی اپنی خبریں دو۔ تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں خبر، غیب کی خبر دیکھیں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے ان کی ساری باتیں سن کر ارشاد فرمایا خبردار رہنا، آج رات پھر آئے گا وہ، خبردار رہنا آج رات پھر آئے گا وہ۔ وہ صحابی انتظار کرتے رہے، پھر آیا، اور پھر مطلب اس نے وہی رونا دھونا شروع کیا اور بہت ہاتھ پیر جوڑے، تو ان صحابی کو رحم آ گیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ صبح کو آئے فجر کی نماز میں، سرکار نے فرمایا آج پھر آئے گا وہ، تیسری بار فرمایا آپ نے۔ اب یہاں سے نظریہ یہ مل رہا ہے کہ صحابی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے تمہیں کیا معلوم آئے گا نہیں آئے گا، ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لیں، لیکن نہ، انہیں معلوم تھا کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں تو آئے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ وہ تیسری رات بھی انتظار کرتے رہے، پھر آیا وہ چور، پھر پکڑ لیا، کہا اس بار نہیں چھوڑوں گا، تو رو دھو کچھ بھی کر، اس بار نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا کے جا رہا ہوں آج کہ اگر وہ اس پر آپ نے عمل کر لیا تو کبھی تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، نہ تمہارا مال کوئی چرا پائے گا۔ اس نے کہا کہ جب رات کو تم سویا کرو تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو۔ آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت یہ ہوگی کہ رات بھر اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے
تمہارے مال کی، تمہارے گھر کی اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو رات کو ایسا کر لیا کرو کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا وظیفہ بتایا ہے، اب مجھے چھوڑ دو۔ انہیں رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آئے صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا ایسے ایسے، اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم جانتے ہو وہ 3 دن تک لگاتار جو آیا تھا وہ کون تھا؟ اسی کا نام تو غیب ہے بھئی، سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو صرف خبر دے رہے ہیں کہ آ رہا ہے، اور سرکار یہ بھی فرما رہے کہ کل بھی آئے گا، اور یہ بھی فرما رہے کہ وہ ہے کون؟ اے میرے صحابی، وہ شیطان تھا، لیکن بات بالکل سچی بتا کر گیا ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کروائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو سرکار نے فرمایا، میں جس طریقے پر ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، وہی طریقہ کیا ہے، وہ فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ اب ما انا علیہ و اصحابی سے اہل سنت و جماعت نکلا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو ما انا کا مطلب یہ ہوا، سرکار نے کہا جس پر میں ہوں، یعنی جس طریقے پر میں ہوں۔ تو نبی کا طریقہ ہمارے لیے سنت، جو بھی نبی کا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ سنت۔ اور اہل کے معنی ہے والے۔ اہل کے معنی کیا ہے؟ والے۔ جیسے اہل بیت گھر والے، اہل خانہ گھر والے ہیں، بولتے ہیں نا، بولتے ہیں اپنی زبان میں بھی، اہل و عیال بال بچے گھر والے بولتے ہیں۔ آپ کی دعوت ہے ما اہل و عیال، تو اہل کے معنی والے۔ تو اہل سنت کا ترجمہ ہوگا سنت والے۔ کون؟ سنت والے۔ سنی کو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نا، سنی کا مطلب ہے جو سن کر کلمہ پڑھا ہو، نہیں، سنی کا مطلب ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اہل سنت کا ترجمہ ما انا علیہ سے نکلا۔ سرکار نے فرمایا جس طریقے پر میں ہوں، تو اہل سنت کا ترجمہ ہوا سنت والے، نبی کے طریقے والے۔ وَأَصْحَابِي ما انا علیہ وَأَصْحَابِي، اصحابی کا مطلب ہے جماعت، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ ایک دو تھوڑی ہیں، بہت سارے ہیں، تو وہ ہوئے جماعت۔ تو اب اہل سنت و جماعت کا مطلب ہوا وہ لوگ جو نبی کے طریقے والے ہیں اور جماعت کے طریقے والے ہیں۔ اور جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر سزا پائے گا، اسے سزا ملے گی، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہی ہے، نظریہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا تھا، جو اسلاف اخلاف کا تھا، جو اولیاء اکرام کا تھا، جو بزرگان دین کا تھا، جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کا تھا، وہی نظریہ اور عقیدہ ہمارا بھی ہے۔ اور ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے اولیاء اکرام تشریف فرما ہیں۔ تو ہر فرقے والا یہی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ جب ہم نے سارے فرقوں کو کھنگالا اور ان کو پڑھا تو پتہ چلا کہ ان میں تو بڑے بڑے گستاخ بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی نبی کی شان میں برائیاں گستاخیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اہل سنت کے عقائد و نظریات کو جب پڑھا تو دل اش اش کر اٹھا، خوشی سے کھل گیا کہ اہل سنت تو وہ فرقہ ہے کہ جو کسی باغ میں جا کر ایسا پھول تلاش کرتا ہے کہ جس کی خوشبو بہت شاندار ہو،
لیکن بدعقیدہ جائے گا تو وہ کوئی ایسا پھول تلاش نہیں کرے گا، وہ گندگی تلاش کرے گا، وہ یہ ڈھونڈے گا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کہ نبی کی تعظیم نہ ہو بلکہ ان کا ادب و احترام کم ہوتا ہو، کوئی ایسی چیز مل جائے۔ اور سنی کیا کرے گا؟ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے نبی کی عظمت بڑھ جائے، جس سے نبی کی شان بڑھ جائے، جس سے نبی کا مرتبہ بڑھ جائے۔ بڑا ہوا تو پہلے سے ہی ان کا مرتبہ، مگر بات تو ایسی کہے گا وہ کہ سننے والا تڑپ اٹھے کہ ہمارا نبی ایسا ہے۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ یہ تو یہی کہیں گے کہ صاحب نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ان کا علم تو گدھے اور بیل کی طرح ہے۔ تو میرے بھائی، اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔